السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم سوال کو لے رہے ہیں، اور وہ سوال ہے کیا اہل حدیث نام رکھنا صحیح ہے؟ یعنی ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ کیا کوئی صحابی اہل حدیث تھا یا اس نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہو؟ تو آئیے اس کو دلائل سے ہم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، مسلم کی جمع ہے، اور مسلمان مطیع و فرما بردار کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے بہت سے نام اور القاب ہیں، مثلا مہاجرین، انصار، صحابہ و تابعین وغیرہ۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2863 کی حدیث ہے کہ بس پکارو اللہ کی پکار کے ساتھ جس نے تمہارے نام مسلمین، مومنین اور عباد اللہ رکھے ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ان کے ناموں مسلمین، مومنین اور عباد اللہ عز و جل سے پکارو جو اللہ عز و جل نے ان کے نام رکھے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ روایت بھی سند میں حسن لذاتہ کے درجے میں رکھتی ہے۔ اسی طرح ان دو حدیثوں سے پتہ چلا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا یہ بھی کہ مسلمانوں کے اور بھی نام ہیں، لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارا نام صرف ایک مسلم ہے غلط اور باطل ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے مقدمے مشہور تابعی محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ فَيَنْظُرُوا إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، کہ جب اہل سنت کو دیکھیں تو ان سے آپ کیا لے لیں؟ حدیث قبول کر لیں، ان سے حدیث لے لیں۔ اور اس قول کے راویوں اور امام مسلم کی رضامندی سے یہ قول موجود ہے۔ صحیح مسلم کو ہزاروں لاکھوں علماء نے پڑھی ہے، مگر کسی نے اس قول پر اعتراض نہیں کیا کہ مسلمانوں کا نام اہل سنت غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اہل سنت نام صحیح ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ طائفہ منصورہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی للخطیب صفحہ نمبر 47 کے اندر یہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے مطلب یہ ہے کہ یعنی اہل الحدیث۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن عبداللہ المدینی اسی روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث و اہل حدیث ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ شخص سنت پر چل رہا ہے۔ یہ شرف اصحاب الحدیث للخطیب صفحہ نمبر 134 کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح احمد بن سنان الواسطی نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں ہے جو کہ اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طائفہ منصورہ سے مراد اصحاب الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ معرفہ علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 2۔ حفص بن غیاث نے اصحاب الحدیث کے بارے میں کہا کہ ہم خیر اہل الدنیا، کہ یہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اصحاب الحدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو گویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھتا ہوں۔ اتنی بڑی بات کہہ دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اہل حدیث نام کے جائز و صحیح ہونے پر ائمہ مسلمین کا اجماع ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امت مسلمہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو، یا فرمایا اس امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ المستدرک
للحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 399۔ ان چند دلائل مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مسلمین کا صفاتی نام اور لقب اہل حدیث و اہل سنہ اور طائفہ منصورہ ہے۔ یہ تین نام جو حدیث کی کتابوں میں اور صحابہ کرام کے قول میں آتا ہے، اسی طرح بہت ساری حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اہل حدیث یہ جب سے ہے قرآن و حدیث تب سے اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث نام رکھنا صحیح ہے، اہل سنت والجماعت بھی نام رکھنا صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔